والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہم آپ سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس قرآن میں، اگرچہ اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا. اچھے قصے بیان کرنا، انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کرنا قرآن کریم کی روایت ہے، اور صرف انبیاء علیہ السلام کے ہی قصے نہیں بیان کیے گئے، بلکہ وہ محبوبین خداوند تعالیٰ کے محبوب بندے، ان کا بھی قرآن کریم میں قصے بیان کیے. خداوند تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا. لقمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا قرآن کریم میں، جبکہ وہ نبی نہیں ہیں، لیکن ان کا قصہ بھی پوری ان کے نام سے ایک سورت قرآن کریم میں نازل کی گئی. سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور اس کے ضمن میں ان کے جو وزیر آصف ابن برخیہ، جو نہایت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے اور ایک مخصوص اسم اعظم کے وہ ماہر تھے، جس کی وجہ سے خداوند تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے 1000 میل دور سے پلک جھپکتے انہوں نے اٹھا لیا اور لے آئے. مریم علیہ السلام عورتیں پیغمبر نہیں ہوتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا قرآن کریم نے قصہ بیان کیا. تو قرآن کریم نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کے قصے بھی بیان کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلے اولیاء کرام کے قصے بہت سارے بیان کیے. یہاں وقت نہیں ہوتا ہے، اور تو اولیاء کرام کا تذکرہ بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یاد رکھو، اللہ کے ولی، اولیاء اللہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان میں کیا پوری دنیا کے اندر خداوند تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد اپنے برگزیدہ بندوں کو پورے دنیا کے اندر پھیلایا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم نقش قدم پر چلے، اور انہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی اشاعت کے لیے اور اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا. تمام دنیا میں پھیلے ہوئے، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھیل گئے تھے. اس کے بعد ان کے شاگرد، ان کے خلفاء حسن بصری اور دیگر حضرات، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان میں، حضرت نظام الدین اولیاء، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غرض کہ دنیا کے اندر تمام اولیاء کرام کو خداوند تعالیٰ نے پھیلایا انسانوں کی ہدایت کے لیے. وقتاً فوقتاً ہمیں ان
ان اولیاء کرام کے قصوں کو پڑھنا چاہیے اور ان کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ ہماری یہی کمی ہے کہ آج دیکھ رہے ہیں آپ ہندو سنسکرتی میں ہزاروں سال سے ایک نام جو ہے وہ مستقل جگاتے 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 لوگوں کے دلوں کے اندر اس قدر جاگزی کر دیا کہ آج اس کا آپ خمیازہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کو بھولتے جا رہے ہیں، ہم انبیاء علیہ السلام کو ہی یاد نہیں کر رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سیرت کو نہیں پڑھ رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر رہے۔ ہماری تو عجیب روش ہو گئی ہے کہ ہم دنیا بھر کی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم دین اسلام اور دین اسلام کے جو ستون ہیں، جو رہنما ہیں، جن کی طرف چل کر ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، جن کی زندگی کو پڑھ کر ہمیں راستہ مل سکتا ہے، ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، ہمیں خداوند قدوس کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، ہمیں اس کا طریقہ معلوم ہو سکتا ہے، ہم اس سے غفلت کرتے ہیں۔ انہیں ان بزرگوں میں حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیے کہ 800 سال پہلے خداوند تعالیٰ نے ان کو تیار کیا، خداوند تعالیٰ نے ہی تیار کیا کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، ان کے حصے میں ایک پنچکی آئی، ایک باغ آیا اور ایک مکان آیا، اس کے اندر وہ اس سے گزارا کر رہے تھے۔ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کے ایک بزرگ آ گئے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ان کی خاطر مدارات کری، انہیں تو نہیں معلوم تھا، لیکن خواجہ صاحب نے ان کی کافی خاطر مدارات کری، انہیں انگور کے خوشے کھلائے، ٹھنڈا پانی پلایا، خوب خدمت کری ان کی۔ تو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ کہا اچھا تم نے مجھے میری بڑی خاطر مدارات کری ہے، لو میری طرف سے یہ ٹکڑا کھا لو۔ اور وہ ٹکڑا جو انہوں نے اپنے جھولے سے نکالا وہ بظاہر جیسے ہماری کھلی ہوتی ہے، کھلی، ایک کھلی کا ایک ٹکڑا تھا۔ ہم لوگ تو اگر ہم کو کوئی ایسی چیز دی جائے چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، ہم کہیں ارے یہ ہم تھوڑی کھا رہے ہیں۔ ہماری تو حالت یہ ہے، ہم اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں اصل میں، جس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ پریشانی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنے لگے۔ خواجہ صاحب نے بلا تکلف ان سے وہ کھلی کا ٹکڑا لیا اور چبا لیا، کھا لیا۔ بس کھاتے ہی ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور انہیں اپنی دنیا کی تمام چیزوں سے نفرت سی ہونے لگی اور خداوند تعالیٰ کی طرف ان کا دل مائل ہو گیا۔ انہوں نے سوچا اب کیا کریں گے ان سب چیزوں کا، وہ تو چلے گئے، لیکن ان کے دل کے اندر عشق و محبت اور عشق الہی ایسا جاگزی ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ سب چیزیں تو بیکار ہیں، باغ بھی بیچ دیا، چکی بھی بیچ دی، گھر بھی بیچ دیا، سب۔ اب لینے کے بعد جب وہ پیسہ آیا تو حضرت نے کہا کہ یہ تو اور ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے، اس پیسے کا ہم کیا کریں گے، اس کو لیے کہاں پھریں گے، راستے میں ڈاکو مل جائے، کچھ مل جائے، کوئی ہمیں لوٹ لے، پیسہ لوٹ لے، تو اس لیے وہ سارا پیسہ بھی تقسیم کر دیا، سب غریبوں میں بانٹ دیا اور تنے تنہا چل پڑے۔ نیشا پور، ہرات اور تمام شہروں کی سیاحت کرتے ہوئے، بزرگوں سے ملتے ہوئے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے، حضرت خواجہ صاحب نے تعلیم حاصل کری اور بزرگوں کے ساتھ ملاقاتیں کری۔ اتنے میں ان کو ایک بزرگ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ مل گئے اور انہوں نے پھر ان کی کامل تربیت کری۔ کامل تربیت کسی نہ کسی بزرگ کے ہی سائے میں ہوتی ہے، اپنی طرف سے آدمی راستہ نہیں متعین، اسلام کا راستہ متعین نہیں کر سکتا، اور اسلام کے بعد پھر بھی خداوند تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اپنا راستہ انسان خود نہیں متعین کر پاتا ہے، اس لیے کہ شیطان راستے میں اس کو بہکاتا رہتا ہے۔ اس لیے کسی نہ کسی کے
ہاتھ پہ بیعت کرنا ہی ضروری ہوتا ہے کہ جتنے بھی بزرگان دین، جتنے بھی علماء راسخین، علماء کرام، چاہے وہ بریلی کے ہوں اور چاہے دیوبند کے ہوں، کوئی بھی ایسا بزرگ نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی کا مرید نہیں ہے اور کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ خواہ مخواہ کی ہے کہ بیعت جو ہے پیری مریدی جو ہے بریلوی کرتے ہیں، یہ خواہ مخواہ کے مشہور کر رکھا ہے۔ آپ دیوبند میں جا کر پوچھئے کہ کوئی عالم ایسا نہیں ہے بڑا کہ جو کسی نہ کسی اپنے پیر کا مرید نہیں ہے۔ کیا مولانا اشرف علی تھانوی مرید نہیں تھے؟ حاجی امداد اللہ کے مرید تھے؟ عبد القدوس گنگوہی مرید نہیں تھے؟ عبد الرشید گنگوہی مرید نہیں تھے؟ یہ سب مرید تھے، ان سب کے پیر تھے، یہ سب پیر کے راستوں پہ چل رہے تھے۔ تو آخر پھر ہمارے اندر یہ چیز کیوں پیدا ہو گئی اور کیوں یہ بات ہو گئی کہ پیری مریدی جو ہے بریلوی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم راستے سے ہٹ گئے اور ہم کو راستے سے بھٹک گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بزرگان دین کو پڑھیں۔ خواجہ صاحب پھر ہوتے ہوتے ہندوستان اللہ تعالیٰ وہاں گئے، مدینہ شریف گئے، وہاں سے حکم ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہندوستان کے لیے متعین کیا اور انہیں ہندوستان کا بادشاہ بنا کر آپ نے فرمایا کہ سلطان الہند ہو تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کے دین اسلام کی تبلیغ کرنا۔ خواجہ صاحب وہاں سے ہوتے ہوئے، لاہور ہوتے ہوئے، دہلی ہوتے ہوئے اجمیر جہاں متعین کیا گیا تھا وہاں گئے، جہاں چاروں طرف جادوگر ہی جادوگر تھے، کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک تھا، کچھ بھی نہیں تھا سوائے جادوگروں کے اور کفر و شرک کے۔ وہاں پر ان کو متعین کیا گیا اور انہوں نے دین اسلام وہاں سے بیٹھ کر جو پھیلایا۔ تو آج ہندوستان کے اندر جو جیتی جات کی تصویر ہے وہ حضرت خواجہ صاحب کی محنت کا ثمرہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگی اور ان کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے اور ان کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے علم حاصل کرو اور پھر خداوند تعالیٰ کی راہ میں محنت کرو اور اس کا ذکر اور عبادت کرو تاکہ خداوند تعالیٰ کی طرف تمہیں راہ ملے اور خداوند تعالیٰ کی تم محبوب بندے بن سکو۔ یہ ضروری ہے۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔